فرحان سب لوگ کتنی زیادہ ضد کر رہے ہیں نا، پلیز گھومنے چلے جاتے ہیں نا۔ وہ اس کے سینے پر سر رکھتے ہوئے نرمی سے بول رہی تھی، نہیں میری جان، بالکل بھی نہیں جانا۔ تمہیں پتہ تو ہے نا آج کل بالکل بھی حالات ٹھیک نہیں، تو ایسے میں باہر گھومنے پھرنے جانا بہت غلط بات ہے۔ وہ نرمی سے اس کے بالوں میں انگلیاں چلاتے ہوئے بولا تھا، چلو میری جان سو جاؤ، ویسے بھی کافی رات ہو گئی ہے۔ اس نے محبت بھرے لہجے میں کہا، نہیں مجھے بالکل بھی نہیں سونا، چلیں جائیں آپ یہاں سے، مجھے آپ سے کوئی بات نہیں کرنی۔ وہ منہ پھلاتے ہوئے بولی تو اس کی بات سن کے وہ اس کے گرد حصار قائم کرتا ہوا اس کے سینے میں اپنا چہرہ چھپائے نیند کی وادیوں میں چلا گیا تھا۔ نہ جانے کتنی دیر تک وہ اس کی طرف دیکھتی رہی، جب اسے احساس ہوا کہ فرحان سو چکا ہے۔ آہستگی سے وہ کمرے سے باہر نکلی۔ جیسے ہی باہر نکلی سب لوگ لاؤنج میں اس کا انتظار کر رہے تھے۔ کس قدر تم سست زنانی ہو، کب سے تمہارا انتظار کر رہے ہیں یار، فرحان سو نہیں رہے تھے نا، اللہ اللہ کر کے ان کے سونے کے بعد میں باہر نکلی ہوں، چلو چلو جلدی کرو۔ انہوں نے لمبے کوٹ پہنے ہوئے تھے اور باہر کی طرف آئی تھیں۔ ویسے اتنی رات کو مجھے ڈر تو بہت زیادہ لگ رہا ہے، منہا نے سنجیدگی سے کہا تھا۔ تالیہ اور فاریہ کہنے لگیں، کیا ہو گیا ہے، کیوں الٹی سیدھی باتیں کر رہی ہو، کچھ بھی نہیں ہوتا، بس گھومنے پھرنے کا مزہ ہی الگ ہے، اتنی رات کو ویسے ہمیں کسی نے دیکھ لیا تو بہت بڑا مسئلہ ہو جائے گا۔ کوئی بھی نہیں دیکھتا، بس ہم نے 2-3 گھنٹے تک گھوم پھر کے واپس آ جانا ہے، ویسے یہاں گھومنے پھرنے کی جگہ ہی کون سی ہے جو ہم لوگوں نے گھومنے پھرنے جانا ہے، وہ ہنستے ہوئے بول رہی تھی۔ کتنی خوبصورت پہاڑ ہیں یہ، تمہیں اچھی جگہ نہیں لگتی؟ وہ لوگ آپس میں باتیں کرتی ہوئی حویلی سے باہر گئی تھیں، اس سنسان سڑک پہ چلتی جا رہی تھیں جہاں پہ سڑکیں سفید برف سے ڈھکی ہوئی تھیں۔ گھومتے پھرتے وہ پہاڑوں کے پاس آ گئی تھیں۔ ان کے ساتھ کوئی مرد نہیں تھا، وہ ساری لڑکیاں ہی تھیں جو ارد گرد گھوم رہی تھیں۔ بالکل پورے گاؤں میں خاموشی کا عالم تھا، ایسے لگ رہا تھا جیسے نہ وہاں آدم ہے نہ آدم کی ذات، ایک جنگل نما سی جگہ تھی جہاں وہ آ گئی تھیں، جہاں بہت زیادہ درخت لگے ہوئے تھے۔ اب بھی مجھے بہت زیادہ ڈر لگ رہا ہے، منہا نے ڈرتے ہوئے کہا تھا، اگر لالا کو پتہ چل گیا، تم لوگوں کو پتہ ہے نا لالا کیا کریں گے، وہ گھبراتے ہوئے بولی، کچھ بھی نہیں ہوتا، لالا کو کبھی بھی پتہ نہیں چلے گا، وہ مسکراتے ہوئے بول رہی تھی۔ منہا ان سب میں سے سب سے چھوٹی تھی، جو ابھی محض 16 سال کی تھی، اور سب سے زیادہ جلدی تو اسے ہی تھی باہر گھومنے پھرنے کی۔ وہ چلتی جا رہی تھی، اچانک ہی کہیں سے گولیاں چلنے کی آواز آئی تو وہ بہت زیادہ گھبرا گئی تھی۔ انہوں نے وہاں سے بھاگنے کی کوشش کی، وہ ساری تو آگے کی طرف بھاگ گئی تھیں۔ اچانک سے منہا کا پاؤں مڑ گیا اور وہیں نیچے گر گئی تھی۔ آپی مجھ سے نہیں چلا جا رہا، اس نے فوراً سے نسا کو آواز دی۔ نسا نے مڑ کے اسے دیکھا، کیا ہو گیا ہے، کیا ہو گیا ہے، تم ٹھیک تو ہو؟ نسا نے جلدی سے اس سے پوچھا۔ آپی میرا پاؤں، وہ گھبراتے ہوئے بول رہی تھی۔ انہیں پیچھے سے گاڑی کی آواز آئی تھی، جسے کوئی گاڑی ان کی طرف آ رہی ہو، اور منہا سے اٹھ کے چلا بھی نہیں جا رہا تھا، اس کے پاؤں میں بہت بری طرح سے موچ آ گئی تھی۔ اسی لمحے گاڑی ان کے پاس آ کے رکی، اندر سے موٹے موٹے ہٹے کٹے 3-4 آدمی نکلے تھے، اور وہ آنکھیں پھاڑے اسے دیکھنے لگے۔ ساری کزنز نے مڑ کے بھی نہیں دیکھا تھا کہ باقی 2 پیچھے رہ گئی تھیں۔ چلو انہیں ہی اٹھا لو، وہ تو ہاتھ آئی ہیں، وہ آپس میں خباثت سے ہنستے ہوئے بول رہے تھے۔ منہا آنکھیں پھاڑے اسے دیکھنے لگی تھی۔ چھوڑو مجھے، بچاؤ بچاؤ، وہ دونوں چلا رہی تھیں، مگر انہیں زبردستی لا کے گاڑی میں پھینک دیا، اسے دبوچا ہوا تھا۔ آپی پلیز بچائیں، منہا اپنی کلائی کو چھڑانے کی کوشش کر رہی تھی جو اس ہٹے کٹے آدمی کے ہاتھ میں تھی۔ اگلے ہی لمحے ان کے چہرے پہ کچھ ہوا، جس کے بعد وہ بے ہوشی کی حالت میں چلی گئی تھیں۔
یار منہا اور نسا کہاں ہیں؟ جیسے ہی وہ حویلی کے سامنے رکیں تو انہوں نے غور کیا تھا وہ جلد بازی میں بھاگتی ہوئی آئی تھیں۔ انہوں نے ایک دوسرے پہ غور ہی نہیں کیا تھا کہ کون ان کے ساتھ ہے اور کون نہیں۔ تالیہ نے ارد گرد دیکھا تھا۔ کیا مطلب ہے؟ منہا نہیں ہے اور نسا بھی نہیں ہے۔ وہ چاروں طرف دیکھ رہی تھیں۔ کیا مطلب نسا نہیں ہے؟ وہ دونوں کہاں چلی گئی ہیں؟ میں تو واپس بالکل بھی نہیں جاؤں گی، علیشا غصے میں بولی تھی۔ تم لوگوں کو خیال کرنا چاہیے تھا، اب حویلی والوں کو کیا جواب دیں گے؟ مجھے تو کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہی۔ چلو آ جاؤ، لالا کو اٹھاتے ہیں، لالا ہی جا کر دیکھیں گے۔ نہیں لالا کو اگر پتہ چلا ان کی منگوہا منہا نہیں ہے تو انہوں نے تو ہماری جان نکال لینی ہے۔ نہیں، کسی کو نہیں بتاتی، جا کر اپنے اپنے کمروں میں سو جاتے ہیں۔ انہوں نے تالیہ کی طرف دیکھا۔ کسی قدر تم خود غرض ہو، ہمیں گھر والوں کو بتانا چاہیے۔ تم لوگوں کو پتہ ہے نا کس قدر ڈانٹ پڑے گی۔ وہ جلدی سے اندر کی طرف آئی تھی۔ مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے۔ علیشا جلدی سے فرحان کے کمرے کی طرف گئی تھی۔ جا کے اس نے فرحان کے دروازے پر دستک دی۔ فرحان نے بمشکل اپنی آنکھ کھولی تھی۔ دوسری سائڈ پہ دیکھا تو وہاں نیہا نہیں تھی۔ اف، یہ لڑکی کہاں چلی گئی ہے؟ اتنی رات ہو گئی ہے۔ اس نے آ کے دروازہ کھولا تو سامنے علیشا کھڑی ہوئی تھی۔ کیا ہوا علیشا؟ نسا ٹھیک تو ہے نا؟ وہ کمرے میں نہیں ہے۔ وہ فرحان بھیا، وہ اپنے ہاتھوں کی انگلیاں چٹک رہی تھی۔ کیا ہوا ہے؟ تم اتنی زیادہ گھبرائی ہوئی کیوں ہو؟ نسا کدھر ہے؟ اس نے دوبارہ سے نسا کے بارے میں پوچھا۔ وہ ہم لوگ باہر گئی تھیں تو وہاں پہ اچانک سے کوئی آدمی آ گئے تھے جنہوں نے گولیاں چلائیں تو وہ نسا اور منہا پتہ نہیں کہاں چلے گئیں۔ وہ ہمارے ساتھ واپس نہیں آئیں۔ کیا مطلب ہے؟ کیا تم لوگ بکواس کر رہی ہو؟ اتنی رات کو تم لوگ کدھر گئی تھیں؟ وہ غصے میں چلاتے ہوئے بولا۔ وہ پتہ نہیں وہ لوگ کہاں چلی گئی ہیں۔ لالا ہمیں بہت زیادہ ڈر لگ رہا ہے، وہ روتے ہوئے بولی۔ تم لوگ اتنی چھوٹی بچیاں ہو، تم لوگوں کو عقل نہیں ہے؟ کتنی دفعہ تم لوگوں کو سمجھایا ہے کہ یہ علاقہ بہت زیادہ خطرناک ہے، رات کو یہاں سے باہر نہیں نکلنا، اس کے باوجود تم لوگ باہر نکلی ہو۔ وہ غصے میں چلاتے ہوئے بولا تھا۔ لالا پلیز آپ ان کو ڈھونڈ کے لائیں۔ رکو، میں وہاج کو بلا کے لاتا ہوں۔ اس نے وہاج اور تیمور کے دروازے پہ جا کر دستک دی تو وہاج بھی باہر آ گیا اپنے روم سے۔ تیمور بھی باہر آ گیا تھا۔ وہ سب لوگ بہت زیادہ پریشان ہو گئے تھے۔ آخر وہ لوگ کہاں گئے؟ پتہ نہیں کون سی جگہ پہ تم لوگ گئی تھی لالا؟ وہ پہاڑ والی سائٹ پہ۔ تم لوگوں کا دماغ خراب ہو گیا ہے؟ وہ ان سب پہ چلایا تھا اور وہ خاموشی سے کھڑی ہوئی تھی۔ دفعہ ہو جاؤ تم سب اپنے اپنے کمروں میں۔ اگر کسی نے بھی اجازت کے بغیر اس حویلی سے باہر قدم نکالنے کی کوشش کی تو میں تم لوگوں کی ٹانگیں توڑ دینی ہیں، تیمور نے غصے سے چلاتے ہوئے کہا تھا۔ تیمور کی بات سن کے سب اپنے اپنے کمروں میں چلی گئی تھیں، مگر سب کے چہرے بہت زیادہ اداس اور پریشان تھے اور سب کی ہوائیاں اڑی ہوئی تھیں۔ اچانک سے نسا کو اپنے چہرے پر کسی کے چلتے ہوئے ہاتھ محسوس ہوئے تھے۔ وہ اپنی آنکھیں کھولنے کی کوشش کر رہی تھی مگر اس سے اپنی آنکھیں نہیں کھولی جا رہی تھیں۔ بمشکل اس نے اپنی پلکیں کھولی۔ اس کے لب کپکپا رہے تھے۔ وہ حیرت سے دیکھنے لگی۔ جیسے ہی اس کی آنکھیں کھلی اس نے چاروں طرف دیکھا۔ اس کے سامنے ایک موٹا سا آدمی کھڑا ہوا تھا جو عجیب نگاہوں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ اس کے لبوں پہ عجیب سی خباثت بھری ہوئی تھی اور مسکراہٹ بھری ہوئی تھی۔ ہائے کتنی حسین ہو تم، تمہارا یہ مخملی سا حسن۔ اس کے گال کو چھوتے ہوئے بولا۔
خبردار، جو تم نے مجھے ہاتھ لگانے کی کوشش کی وہ اسے پیچھے کی طرف کرنے کی کوشش کر رہی تھی، مگر وہ اس کو کھولنے لگا تھا۔ اسے بیٹ کے ساتھ باندھ کیا تھا۔ بیٹ سے کھول کے وہ عجیب طرح سے اسے دوبارہ سے باندھنے لگا تھا۔ یہ تم کیا کر رہے ہو؟ چھوڑو مجھے یہاں سے جانا ہے، وہ چلاتے ہوئے بولی۔ ایسے کیسے جانے دوں؟ بس یہاں پہ جو آ جاتی ہے پھر وہ ہماری ہو کے رہ جاتی ہے، اس لیے تو تمہیں یہاں لایا گیا ہے کہ اب تم یہاں سے کبھی بھاگ کے نہیں جا سکو گی۔ پلیز مجھے جانے دو، وہ ہچکیوں کے ساتھ روتے ہوئے بولی۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ کون سی جہنم میں پھنس چکی ہے۔ اگلے ہی لمحے کمرے میں روشنی ہو گئی تھی۔ وہاں پہ ایک آدمی نہیں، 2-3 آدمی کھڑے ہوئے تھے۔ نسا آنکھیں پھاڑے ان سب کو دیکھ رہی تھی۔ نہیں پلیز میرے ساتھ کچھ بھی مت کرنا، نسا روتے ہوئے بولی تھی، مگر وہ اس کی بات کہاں سننے والے تھے۔ ایک ایک شخص آنکھوں میں ہوس لیے انہیں دیکھ رہا تھا۔ پلیز خدا کے لیے مجھے کچھ بھی مت کرنا۔ میری بہن کہاں ہے؟ منہا کہاں ہے؟ پلیز وہ معصوم بچی ہے، اس کے ساتھ کچھ بھی مت کرنا، کیونکہ اسے بار بار منہا کے چلانے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے اس کے ساتھ کچھ بہت بڑا ظلم ہو رہا ہو، اس وجہ سے پلیز خدا کے لیے وہ ان کے سامنے ہاتھ جوڑنے لگی تھی۔ ان کی آنکھوں سے جس قدر ہوس ٹپک رہی تھی وہ گھبرانے لگی تھی، اور اگلے ہی لمحے اسے ایسا لگا جیسے اسے جہنم میں دھکیل دیا گیا ہو، کسی نے اس کے وجود کو چلتے ہوئے انگاروں پہ ڈال دیا ہو۔ وہ چیختی چلاتی رہی، مگر وہ 3 تھے اور وہ ایک ان تینوں کو خود سے دور نہیں کر سکی تھی۔ ان کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا تھا۔ آنکھیں بند کرتی تو اسے فرحان یاد آنے لگتا تھا۔ فرحان مجھے بچا لیں، اس کے لب ہلے تھے مگر آواز نہیں نکل رہی تھی۔ اس کے ہونٹ بالکل نیلے پڑ گئے تھے، آنکھیں بند ہونے لگی تھیں۔ وہ اس سے الگ ہوتے ہوئے باہر چلے گئے تھے۔ تھوڑی دیر بعد ایک موٹی سی عورت آئی تھی، اس کے ساتھ کچھ لڑکیاں تھیں۔ اس عورت نے ان لڑکیوں کی طرف دیکھا، پھر کہنے لگی، یہ دیکھ رہی ہو اس کی جو حالت ہے؟ جب تم لوگ یہاں پہ آئی تھیں تم لوگوں کی بھی ایسی حالت ہوئی تھی، لیکن تم لوگوں نے خود کو خود سنبھالا تھا۔ چلو شاباش، معصوم سی لڑکی کو سنبھالو تم۔ یہ کہتے ہوئے وہ وہاں سے چلی گئی۔ وہ لڑکیاں افسوس سے اس لڑکی کو دیکھ رہی تھیں، جس کو دیکھ کے بھی ترس آ رہا تھا۔ اس کی ایسی حالت تھی، ہر جگہ عجیب طرح کے نشانات بنے ہوئے تھے۔ اس کے بازوؤں کو دیکھنے لگی۔ نسا کو جب ہوش آیا تو اس نے خود کو بیڈ پر پایا تھا۔ پورے وجود میں درد کی ٹیسیں اٹھ رہی تھیں۔ وہ ایک دم سے اٹھ کے بیٹھ گئی۔ اس نے اپنے بازوؤں، کلائیوں کو دیکھا، اپنی گردن کو دیکھا، اپنی پیشانی کو دیکھا۔ وہاں پہ نہ جانے کتنے نشان بنے ہوئے تھے۔ اس کمرے میں ایک بیڈ کے سوا کچھ بھی نہیں تھا۔ کہاں جاؤں گی؟ وہ جلدی سے دروازے کی طرف گئی، دروازے پہ دستک دینے لگی۔ مجھے نکالو یہاں سے۔ کیوں یہاں مجھے بند کیا ہوا ہے؟ پلیز دروازہ کھولو، مجھے نکال دو، میں مر جاؤں گی۔ نکالو مجھے یہاں سے۔ میری بہن کہاں ہے؟ منہا کہاں ہے؟ خدا کے لیے اس کے ساتھ یہ ظلم مت کرنا، وہ مر جائے گی۔ خدا کے لیے دروازہ کھولو۔ وہ دروازے پہ زور زور سے دستک دے رہی تھی۔ باہر بیٹھی ہوئی عورت نے خباثت سے ہنستے ہوئے کہا، توبہ ہے کس قدر مچل رہی ہو۔ یہ اسے ساؤنڈ پروف کمرے میں جا کے بند کر دو تاکہ مجھے اس کی آواز نہ آئے، مجھے ڈسٹرب کر رہی ہے۔ وہاں بیٹھے ہوئے آدمی کہنے لگے، کیا ہے نا، رات کو بھی ایسے ہی چیخ چلا رہی تھی، اسے قابو کرنا بہت مشکل لگ رہا تھا۔ وہ آپس میں ایسی عجیب سی باتیں کر رہے تھے۔ 2 دن گزر چکے تھے، وہ آج تو پاگل ہی ہو رہا تھا۔
تھا، میں تم لوگوں کو بتا رہا ہوں، اگر میری منہا کو ہلکی سی بھی آنچ آئی تو میں کسی کو نہیں چھوڑوں گا۔ وہ سب پہ بہت زیادہ غصہ کر رہا تھا جبکہ فرحان تو عجیب پاگل ہوئے جا رہا تھا۔ اس کا تو ایک لمحہ بھی نساء کے بغیر نہیں گزر رہا تھا۔ نساء سے وہ جس قدر محبت کرتا تھا، نساء کو ڈھونڈ ڈھونڈ کے وہ پاگل ہوئے جا رہا تھا، رو رو کے اللہ سے دعائیں کر رہا تھا، ایک دفعہ اس کی نساء مل جائے، اس کی نساء کو کچھ بھی نہ ہو، اس کی نساء کو کچھ ہو گیا تو وہ جیتے جی مر جائے گا۔ یہ سوچ سوچ کے وہ پاگل ہوئے جا رہا تھا اور بہت زیادہ پریشان تھا۔ یہاں پہ آئے ہوئے انہیں 6 مہینے ہو چکے تھے۔ ان 6 مہینوں میں جس قدر اس پر ظلم ہوا تھا یہ صرف وہی جانتی تھی، جبکہ منہا تو بالکل خاموش سے کمرے میں پڑی رہتی تھی، اسے کھانا وغیرہ مل جاتا تھا، لیکن ابھی تک اس کے ساتھ کسی قسم کی کوئی غلط حرکت نہیں ہوئی تھی، کیونکہ ابھی وہ عمر میں بہت چھوٹی تھی۔ آدھی رات کا وقت تھا، منہا کمرے سے باہر نکلی تو سامنے ایک لڑکی تھی۔ بات سنو، منہا نے ڈرتے ہوئے اس لڑکی کو بلایا تو اس لڑکی نے مڑ کے منہا کو دیکھا تو منہا کے چہرے پہ چھائی ہوئی معصومیت اس لڑکی کو اپنی طرف مائل کرنے لگی۔ جی بولو، مجھے میری آپی کے پاس جانا ہے، میری آپی کدھر ہے پلیز؟ مجھے ان کے رونے کی بہت زیادہ آوازیں آتی ہیں۔ گھر کوئی زیادہ بڑا نہیں تھا، وہ لڑکی سے دیکھ رہی تھی، جلدی سے اس کے پاس آئی اور کہنے لگی کہ میں تمہیں یہاں سے بھگا دوں گی، کیونکہ وہ نہیں چاہتی تھی کہ یہاں پہ کسی اور معصوم کی زندگی برباد ہو، اس وجہ سے وہ اسے وہاں سے بھگانے کی بات کر رہی تھی۔ مجھے میری آپی کے پاس جانا ہے، پلیز مجھے ان سے ملنے دو۔ 6 مہینے ہو گئے ہیں میں نے ان کو دیکھا نہیں۔ وہ ہچکیوں کے ساتھ رو رہی تھی۔ چلو ٹھیک ہے، آ جاؤ، میں تمہیں ملوا دیتی ہوں، لیکن تم نے کوئی آواز نہیں کرنی، کوئی شور نہیں کرنا، اگر کسی نے دیکھ لیا تو پھر میرے لیے بہت بڑا مسئلہ کھڑا ہو جائے گا۔ چلیں ٹھیک ہے، میں کسی کو کچھ نہیں بولوں گی، وہ ہچکیوں کے ساتھ روتے ہوئے بولی۔ تو اس کی بات سن کے وہ خاموش ہو گئی، وہ کمرے کی طرف لے گئی۔ نساء کے کمرے کا دروازہ اس نے آہستگی سے چابی کے ساتھ کھولا تھا۔ کمرے کا دروازہ کھولا تو سامنے نساء بیڈ کے ساتھ نیچے زمین پر بیٹھی ہوئی تھی۔ وہ نساء کو سر سے پاؤں تک دیکھنے لگی۔ وہ لڑکی دروازے کے باہر کھڑی ہو گئی، کہنے لگی 5 منٹ کا وقت ہے، جلدی مل لینا نساء آپی۔ نساء نے جیسے ہی منہا کی آواز سنی تو جلدی سے اس نے منہا کو دیکھا۔ نساء کی سفید رنگت بالکل پیلی پڑ چکی تھی، اس کی آنکھوں کے گرد سے ہلکے تھے۔ وہ جلدی سے منہا کی طرف آئی تھی، منہا کے چہرے کو ہاتھوں کے پیالے میں بھرا اور دیوانوں کی طرح اسے دیکھنے لگی۔ منہا، منہا میری جان، تم ٹھیک ہو نا؟ تمہارے ساتھ کسی نے کچھ غلط تو نہیں کیا؟ سچ مجھے بتاؤ، کسی نے کچھ غلط تو نہیں کیا؟ تم یہاں سے بھاگ جاؤ، چلی جاؤ، کسی کو بولو تمہیں یہاں سے نکال دیں۔ منہا، یہاں سے چلی جاؤ، جو کچھ میرے ساتھ ہوا ہے میں نہیں چاہتی کہ وہ تمہارے ساتھ ہو۔ اس نے منہا کے چہرے کو ہاتھوں کے پیالے میں بھرا ہوا تھا۔ منہا نے نساء کے گرد بازوؤں کے حصار قائم کر لیے تھے۔ نساء آپی، مجھے بہت زیادہ ڈر لگ رہا ہے۔ اس نے نساء کی قمیض کو شدت سے اپنے ہاتھوں میں دبوچ لیا تھا۔ اگلے لمحے اسے نساء میں کچھ تبدیلیاں محسوس ہوئی تھیں۔ وہ نساء سے الگ ہوئی تو اس کے ہلکے ہلکے بڑھے ہوئے پیٹ کی طرف دیکھنے لگی۔ نساء آپی، آپ کو کیا ہوا ہے؟ آپ ٹھیک تو ہیں نا؟ اسے کچھ غلط ہونے کا خدشہ ہو رہا تھا۔ میں ٹھیک ہوں، تم پلیز یہاں سے چلی جاؤ۔ وہ دونوں باتیں کرنے لگیں۔ جب ان کی بات ایک عورت سن چکی تھی وہ جلدی سے اندر آئی، غصے میں آ کے اس نے نساء کے منہ پہ تماچا رسید کیا۔ بہت زیادہ تجھے شوق ہو رہا ہے نا؟
اسے یہاں سے بھگانے کا مت بھول کہ یہاں سے تم لوگوں کو کوئی بھی نہیں لے کے جا سکتا۔ وہ روتے ہوئے انہیں دیکھ رہی تھی۔ خدا کے لیے ہمیں یہاں سے جانے دو، ہم نے آپ لوگوں کا کیا بگاڑا ہے؟ اس کے لب کپ کپا رہے تھے، وہ پوری کی پوری لرز رہی تھی۔ اور اس لڑکی کو تم نے یہاں آنے کی اجازت کیسے دی؟ وہ غصے میں اس لڑکی کو دیکھتے ہوئے بولی تھی، اور منہا کو واپس لے کے چھوٹے سے کمرے میں بند کر دیا تھا۔ وقت گزرنے لگا تھا۔ ایک رات منہا کی اچانک سے آنکھ کھلی تھی۔ دل خراش چیخوں سے پورا گھر گونج رہا تھا۔ وہ عجیب سی حویلی بنی ہوئی تھی جہاں پہ وہ آ چکی تھی۔ وہ دروازے پہ زور زور سے دستک دینے لگی۔ میری نسا آپی کو کیا ہوا ہے؟ پلیز دروازہ کھولو، پلیز دروازہ کھولو۔ نسا آپی کو کیا ہوا ہے؟ اچانک سے دروازہ خود ہی کھل گیا، شاید اسے لاک نہیں لگا ہوا تھا۔ وہ جلدی سے باہر آئے۔ جس سائڈ نسا کا کمرہ تھا، نسا کی چیخوں کی آواز آ رہی تھی۔ وہ جلدی سے ادھر کی طرف گئی۔ اس نے جا کے دروازہ کھولا تو سامنے نسا کو دیکھنے لگی۔ آنکھیں پھاڑے وہ نسا کو دیکھ رہی تھی۔ وہ فرش پہ پڑی ہوئی تھی، اس کا پیٹ۔ وہ اتنے دنوں کے بعد آج اسے دیکھ رہی تھی۔ نسا کو دیکھتے ہی اس کے ہونٹ لرزنے لگے۔ نسا آپی! وہ چلاتے ہوئے نسا کی طرف جانے لگی جب اسے عورت نے پکڑ لیا۔ نہیں، اسے آگے نہیں جانے دینا، اسے جاؤ اس کے کمرے میں بند کرو۔ آپ لوگ میری نسا آپی پہ ظلم کر رہے ہیں، آپ لوگوں سے اللہ پوچھے گا۔ وہ چلاتے ہوئے بول رہی تھی، نسا آپی پلیز۔ وہ روتی چلاتی رہی تھی۔ اس کے بعد اسے کہیں اور بھیجا گیا تھا۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ یہ کون سی جگہ تھی، لیکن اتنا وہ سمجھ چکی تھی کہ نسا سے اسے بہت دور بھیجا گیا ہے۔ رات کی یوں ہی گزر گئی تھی۔ رات کا نہ جانے کون سا پہر تھا۔ اب تو اسے یہ بھی نہیں پتہ تھا کہ اسے یہاں پہ آئے ہوئے کتنا عرصہ ہو چکا ہے۔ وہی لڑکی کمرے میں آئی تھی۔ جیسے ہی وہ اس کے پاس آئی تو منہا خالی نگاہوں سے اسے دیکھنے لگی۔ دیکھو، مجھے یہاں پہ رہتے ہوئے 10 سال ہونے والے ہیں، لیکن میں نہیں چاہتی، تم تو معصوم ہو، تم ابھی ایک ننھی سی کلی ہو، میں چاہتی ہوں کہ تم یہاں سے بھاگ جاؤ۔ وہ حیرت سے اس کو دیکھنے لگی۔ آپ مجھے یہاں سے نکال دیں، مجھے ڈر لگتا ہے۔ میری نسا آپی کو بھی نکال دیں۔ تمہاری نسا آپی کو میں یہاں سے نہیں نکال سکتی، کیونکہ اس کا یہاں سے نکلنا ناممکن ہے، لیکن میں تمہیں نکال دوں گی، تم فکر نہ کرو۔ تمہیں پتہ ہے وہ عورت کیا کہہ رہی تھی؟ کل اس نے تمہیں کسی مرد کے سامنے پیش کرنا ہے۔ یہ دیکھو، یہ چوری موبائل لے کے آئی ہوں، تم کسی کو کال کر لو۔ کسی کا نمبر آتا ہے نا؟ ہاں ہاں، مجھے اپنے شوہر کا نمبر یاد ہے۔ وہ حیرت سے اسے دیکھنے لگی۔ تم شادی شدہ ہو، نکاح ہوا ہے تمہارا کیا؟ چلو ٹھیک ہے، جلدی جلدی کال کر لو۔ مجھے نہیں پتہ تمہیں یہاں سے بھگانے کے بعد میرا کیا انجام ہوگا، لیکن میں نہیں چاہتی کہ تم یہاں پہ رہو۔ یہ کہتے ہوئے وہ کال ملا چکی تھی۔ وہاج کی آنکھ کھلی۔ بجتا ہوا موبائل دیکھ کے اس کی پیشانی پہ بل نمودار ہوئے۔ جیسے ہی اس نے کال پک کی تو دوسری جانب سے منہا کی آواز سن کے اسے لگا جیسے کسی نے اس کے وجود سے جان نکال لی ہو۔ منہا، منہا میری جان، منہا تم کہاں ہو؟ وہ بے چینی کے ساتھ اس سے بولا تو منہا نے اس لڑکی کو موبائل پکڑا دیا۔ اس لڑکی نے بولا کہ اسے یہاں سے بھگا رہی ہوں، جہاں سے بھی آپ کو یہ ملے آپ اب اسے لے جائیے گا، باقی مجھے نسا کے بارے میں نہیں پتہ وہ کہاں ہے۔ یہ کہتے ہوئے وہ کال کاٹ چکی تھی۔ چلو نکلو یہاں سے جلدی جلدی، یہ کہتے ہوئے اسے وہاں سے نکالنے لگی تھی۔ وہ روتے ہوئے اس کے گلے لگی تھی اور جلدی سے وہاں سے باہر چلی گئی تھی۔ وہ عجیب سی سنسان جگہ تھی۔ وہ نہیں جانتی تھی سڑک کی سائڈ پہ جتنا
اس لڑکی نے راستہ سمجھایا تھا، وہ بھاگتی جا رہی تھی، اس نے پیچھے ایک دفعہ بھی مڑ کے نہیں دیکھا تھا۔ وہ سڑک تک آ چکی تھی لیکن راستہ بہت زیادہ دور تھا، سامنے سے سڑک پہ کچھ بھی نظر نہیں آ رہا تھا، دل خوف کے مارے لرز رہا تھا۔ اس نے دعا کی کہ یا اللہ میری مدد کیجیے، یا اللہ۔ وہ آنکھیں بند کرتے ہوئے سڑک پہ چلتی جا رہی تھی، اب تو ہلکی ہلکی صبح ہونے لگی تھی، کبھی وہ پیچھے دیکھتی کبھی آگے کی طرف بھاگتی، اب تو اس کی ہمت جواب دینے لگی تھی۔ بھوک کی وجہ سے وہ نڈھال ہو رہی تھی، آنکھوں کے سامنے ہر چیز اسے گھومتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی، کتنے گھنٹوں سے وہ مسلسل چلتی جا رہی تھی، اب تو صبح بھی کافی زیادہ ہو چکی تھی۔ اچانک ایک گاڑی اس کے پاس آ کے رکی، وہاج جلدی سے گاڑی سے باہر نکلا، پیچھے سے اور بھی گاڑیاں تھیں، اس نے جیسے ہی وہاج کو دیکھا تو گویا اس کی جان میں جان آئی، مگر اب تو بالکل اس کا وجود بے جان ہونے لگا تھا۔ وہاج جیسے ہی اس کے پاس آیا تو وہ اس کے بازوؤں میں لڑکھڑا گئی تھی، منہا منہا میری جان، منہا آنکھیں کھولو۔ وہ منہا کے گالوں کو تھپ تھپاتا رہا، فوراً سے آ کے اس نے گاڑی کا دروازہ کھولا اور اس کے سر کو اپنی گود میں رکھا تھا، باقی سب کو کہنے لگا اس موبائل کی لوکیشن ٹریس کرو۔ دیکھتے ہی ساری لوکیشن مل جائے گی۔ نسا کی آنکھ کھلی تو اسے بچے کے رونے کی آواز آئی تھی، بے ساختہ ہی اس کے ہاتھ میں اپنے پیٹ کی طرف گئے تھے، جانے کس کے بچے کو جنم دے چکی تھی، کس کا تھا کس کا نہیں، اسے کچھ پتہ نہیں تھا، لیکن وہ پتھر کی طرح بنی ہوئی چھت کو گھوڑے جا رہی تھی۔ جب کمرے کا دروازہ کھلا تھا، وہی لڑکی کمرے میں داخل ہوئی تھی۔ میں نے منہا کو بھگا دیا ہے، اس نے نسا کو بتایا تو نسا اسے خالی خالی نگاہوں سے دیکھنے لگی۔ تم نے کسی کو کال کروائی تھی میرے گھر میں سے؟ اس نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ ہاں، امید ہے کہ ہم لوگ یہاں جلد ہی نکل جائیں گے، تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اس سے تمہیں پتہ ہے کہ میرے اندر جینے کی کوئی تمنا باقی نہیں رہی ہے، میں بہت زیادہ اذیت و تکلیف سے گزر رہی ہوں۔ یہ بچہ کس کا ہے؟ مجھے نہیں پتہ، وہ روتے ہوئے بولی تھی۔ وہ پہلے والا بچہ؟ وہ روتے ہوئے اس سے پوچھنے لگی۔ وہ مر گیا تھا، لیکن یہاں پہ کوئی کسی کا بھی نہیں ہے۔ کوئی عورت بچے پیدا کر رہی ہے یا نہیں کر رہی، یہاں بس ایک اذیت و تکلیف سے گزرنا پڑتا ہے۔ اس نے اس بچے کی طرف دیکھا جو مسلسل رو رہا تھا، مگر اس کے اندر کوئی احساس باقی نہیں تھا۔ وہ لڑکی بچے کو اٹھاتے ہوئے باہر چلی گئی تھی، وہ اٹھی، اس کے وجود پہ زخم تھے، اسے اتنی اذیت و تکلیف دی گئی تھی کہ خیال نہیں کیا جاتا تھا وہ کس حالت میں ہے، بس یہاں اسے استعمال کیا جا رہا تھا، اتنا استعمال کیا گیا کہ وہ اب ایسے لگتا تھا کہ وہ کسی کے قابل نہیں، وہ شاید خود ہی اب واپس نہیں جانا چاہتی تھی، وہ کسی سے نظر نہیں ملا سکتی تھی۔ فرحان جس سے وہ بے انتہا محبت کرتی تھی، فرحان تو گویا اس سے عشق ہی کرتا تھا، اب وہ فرحان کے پاس واپس جا کے کیا کہتی، کیسے اس کا سامنا کرتی، کیا ہوتا کیا نہیں ہوتا۔ فرحان دیکھو، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، نمبر وغیرہ ٹریس کر رہے ہیں، اس جگہ کے بارے میں بھی ٹریس کر لیا جائے گا، پتہ چل جائے گا، ایسے نہ جانے پہلے بھی کتنی لڑکیاں غائب ہوئی ہیں اور ان کے بارے میں کچھ بھی پتہ نہیں چلایا، وہاں سے کبھی کسی نے رابطہ کرنے کی کوشش کی ہے، لیکن یہ پہلی دفعہ ہوا ہے، اور یقیناً اور بھی بہت ساری لاپتہ لڑکیاں مل جائیں گی، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، میں سالوں سے پاگلوں کی طرح اسے تلاش کر رہا ہوں، پاگل ہو رہا ہوں۔ سامنے کھڑے ہوئے شخص کے سامنے رو رہا تھا، فرحان کی آنکھیں لال سرخ ہو رہی تھیں، پتہ نہیں وہ کس حالت میں ہوگی، وہ رو رو کے پریشان اور نڈھال ہو رہا تھا۔ منہا کی جب آنکھ کھلی تو اس کی
مما اس کے پاس بیٹھی ہوئی تھیں۔ منہا میری جان، انہوں نے جیسے ہی منہا کو ہوش میں آتے ہوئے دیکھا تو اسے اپنے سینے سے لگا لیا تھا۔ مما وہ لوگ پھر آئیں گے، وہ لوگ مجھے یہاں سے لے جائیں گے۔ مما روتے ہوئے ان کے سینے سے لگ گئی تھی۔ کال کرو اسے، ہوش بگئی یا نہیں، ابھی کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ منہا کے پاپا نے اپنی بیوی کو سمجھانا چاہا تھا۔ منہا میرے بچے، تم ٹھیک تو ہو نا؟ وہ پھر سے دیوانوں کی طرح اس کے چہرے کو چومنے لگی تھیں۔ مما، نسا آپی، آپ کو پتہ نہیں آپی کے ساتھ بہت برا ہو رہا تھا۔ مما ان کو وہاں سے بچا لو، وہ مر جائیں گی، وہ روتے ہوئے بولی تھی۔ نسا ٹھیک تو ہے نا؟ نسا کے ساتھ بھی کچھ غلط تو نہیں ہوا؟ مما ان کا بیبی ہوا تھا، 2 بار ہوا تھا ان کا بیبی۔ وہ ہچکیوں کے ساتھ رو رہی تھی اور یہ سن کے نسا کی ماں جو کمرے میں داخل ہو رہی تھی، انہیں لگا کسی نے ان کے وجود سے جان نکال لی ہو۔ اس کے پاس بیٹھی ہوئی تھی، وہ خالی خالی نگاہوں سے سب کو دیکھ رہی تھی۔ 2 سال کہنے کو تو 2 سال بہت تھوڑا وقت ہوتا ہے، لیکن اس نے ایک ایک دن ایک صدی کے مترادف گزارا تھا۔ وہاں پہ کوئی نہیں اس سے ملتا تھا۔ اس نے شاید یہ 2 سال ایک کمرے میں بند رہ کر گزارے تھے۔ جتنی تکلیف اس کی آنکھوں میں تھی، جتنی اذیت اس کی آنکھوں میں تھی، یہ صرف وہی جانتی تھی۔ وہاج کمرے میں داخل ہوا تو وہاج کے آتے ہی سب لوگ کمرے سے باہر چلے گئے۔ اس نے منہا کو دیکھا، وہ ڈری ہوئی لگ رہی تھی۔ وہاج کی آنکھیں لال سرخ ہوئی تھیں۔ ایک ایک قدم چلتا ہوا اس کے پاس آ گیا، اس کے سامنے آ کر بیٹھا۔ یہ وہی وہاج تھا جس سے وہ دہشت کھاتی تھی، جس سے اسے بہت زیادہ ڈر لگتا تھا۔ وہ اس کا شوہر تھا، اس کے نکاح میں تھی، لیکن ہمیشہ اس سے خروس کہتی تھی، اسے برا کہتی تھی اور بہت زیادہ اس سے ڈرتی تھی۔ لیکن آج وہ اسی وہاج کو دیکھے جا رہی تھی جو اسے بچا کے لایا تھا۔ وہی وہاج جو اسے خروس لگتا تھا۔ شاید وہ دنیا کا سب سے اچھا انسان ہے۔ جب اسے سڑک پہ دیکھا تھا تو پہلی دفعہ اسے لگا تھا کہ اسے کچھ بھی نہیں ہونے دے گا۔ وہاج ایک ایک قدم چلتا ہوا اس کے سامنے آ کے بیٹھ گیا۔ وہ اسے دیکھ رہی تھی۔ وہ بالکل مکمل طور پہ بدلا ہوا تھا۔ وہاج لگ رہا تھا ایک دم سے اسے کندھوں سے پکڑ کر اپنے سینے سے لگا لیا۔ اس کے کندھوں پہ وہ اپنا سر ٹکا گیا تھا۔ میں نے تمہیں بہت زیادہ یاد کیا، بہت زیادہ مس کیا۔ کیوں مجھے چھوڑ کے چلی گئی تھیں؟ اسے وہاج کے آنسوؤں سے اپنی گردن بھیگتی ہوئی محسوس ہونے لگی تھی۔ وہاج وہ دوڑتے ہوئے وہاج کو خود سے دور کرنا چاہ رہی تھی۔ ایک عجیب سا ڈر وہاج کو لے کر اسے محسوس ہو رہا تھا۔ اس نے جو مردوں کا وہاں پہ روپ دیکھا تھا وہ تو اسے بہت زیادہ ڈرا رہا تھا۔ وہ سب بہت غلط تھے، بہت برے تھے۔ وہاج وہ نسا آپی کو بہت زیادہ تکلیف دے رہے تھے۔ روتے ہوئے وہاج کو بتا رہی تھی، تم ٹھیک ہو نا؟ اس کے چہرے کو اپنے ہاتھوں کے پیالے میں بھرتا ہوا دیوانوں کی طرح اس کے چہرے پہ بوسے دے رہا تھا۔ وہاج مجھے ڈر لگ رہا ہے، وہ پھر مجھے لے کے جائیں گے۔ وہاج وہ مکمل طور پہ سمٹ کے وہاج کی گود میں آ کے بیٹھ گئی تھی، اس کے سینے میں اپنا منہ چھپا لیا تھا۔ وہاج نے اس کے گرد اپنے بازوؤں کا حصار قائم کر لیا تھا۔ پلیز رونا بند کرو، کچھ بھی نہیں نہ ہوتا میری جان، کیوں اتنا زیادہ رو رہی ہو؟ وہاج نے اسے محبت سے کہا تھا۔ وہاج مجھے ڈر لگ رہا ہے، مجھے خود میں چھپا لیں۔ وہ اس کے سینے میں چھپی جا رہی تھی اور وہاج نے اس کے گرد مضبوط بازوؤں کا حصار قائم کیا ہوا تھا۔ پریشان مت ہو، رونا بند کرو، کچھ بھی نہیں ہوتا۔ وہاج پلیز مجھے خود میں چھپا لینا، مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ وہ وہاج کو یہی کہے جا رہی تھی۔ پورے علاقے کو پولیس نے گھیرا ہوا تھا۔ پولیس کی گاڑیوں کی آوازیں
آ رہی تھیں۔ پولیس والے اپنی اپنی بندوقیں نکالتے ہوئے اس گھر کے اندر جا رہے تھے جہاں پہ اب ہلچل مچی ہوئی تھی۔ کوئی کہیں جا رہا تھا، کوئی کہیں جا رہا تھا۔ فرحان صرف نیسا کو دیکھ رہا تھا۔ چلو ادھر اسے بہت بری حالت میں لڑکیاں ملی تھیں، کوئی ماں بننے والی تھی تو کوئی ویسے بہت بری حالت میں پڑی ہوئی تھی۔ وہاں پہ بدبو بھی بہت زیادہ تھی۔ اتنی عجیب سی جگہ تھی وہ۔ چاروں طرف دیکھنے لگا۔ اچانک اس نے ایک دروازہ کھولا تو وہ ڈری ہوئی بیٹھی ہوئی تھی اپنے گھٹنوں میں۔ اس نے اپنے چہرے کو چھپایا ہوا تھا۔ اس نے اپنی لال ہوتی آنکھوں کے ساتھ سامنے کھڑے ہوئے شخص کو دیکھا تھا۔ فرحان نے جیسے ہی نیسا کو دیکھا تو ایک لمحے کے لیے وہ سانس لینا بھول گیا تھا۔ چہرے پہ مار پٹائی کے زخموں کے نشان بنے ہوئے تھے۔ ہونٹ کے پاس خون جمع ہوا تھا۔ کلائی پہ نہ جانے کہاں کہاں اور کتنے نشان بنے ہوئے تھے۔ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ پیچھے بھگے جائے یا پیچھے آنکھیں بند کرے یا اسے تکتا رہے۔ وہ فرحان کو دیکھنے لگی۔ فرحان کے بھاری بوٹوں کی آواز کمرے کی خاموشی میں گونج رہی تھی۔ باہر سے نہ جانے کتنی آوازیں آ رہی تھیں لیکن اب وہ ساری آوازیں اس کی سماعتوں میں دھندلی پڑنے لگی تھیں۔ فرحان اس کے سامنے آیا، آہستگی سے اس کے زخمی ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں کی گرفت میں لیا۔ اس کے وجود کا کوئی ایسا حصہ نہیں تھا جہاں درندگی کے نشان نہ ہوں، جہاں تکلیف نہ دی گئی ہو۔ فرحان نے اسے سر سے پیروں تک دیکھا۔ فرحان کا دل گھٹنے لگا تھا۔ نیسا، فرحان بولا تھا مگر فرحان کی آواز نہیں نکلی تھی۔ وہ اس کے سامنے بیٹھا تھا۔ بہت گندا سا کمرہ تھا جہاں بدبو بھی بہت زیادہ تھی، اور وہ وہاں تھی جہاں وہ اپنے ہاتھ کا چھالا بنا کے رکھتا تھا جس سے وہ انتہا محبت کرتا تھا۔ ایک دم سے اسے کھینچ کر اپنے سینے میں بھینچ لیا تھا۔ وہ خاموش تھی۔ اس کا دل ایسے لگ رہا تھا کہ کسی نے مٹھی میں مسل دیا ہو۔ فرحان، وہ روتے ہوئے فرحان کو پکار رہی تھی مگر اس کی آواز نہیں نکل رہی تھی۔ اگلے لمحے وہ فرحان کے بازو میں لڑکھڑا گئی۔ اس نے نیسا کے بے ہوش ہوتے وجود کو دیکھا۔ فوراً سے اسے اپنے بازو میں اٹھا لیا۔ نیسا، نیسا، آنکھیں کھولو نیسا۔ وہ اسے بازو میں اٹھاتا باہر آیا تھا اور وہ لڑکی نیسا کو دیکھ رہی تھی۔ وہاں نیسا کی حالت پہ ہر کسی کو ترس آ رہا تھا، اتنی بری حالت تھی۔ کہاں وہ نازوں میں پلی ہوئی لڑکی؟ سارے راستے وہ نیسا کے گال کو تھپ تھپاتا آیا تھا۔ نہ جانے کتنی دیر تک وہ نیسا کو دیکھتا رہا۔ اس کے بعد جیسے ہی وہ اسے لے کر ہاسپٹل پہنچا تو ڈاکٹرز نے اس کا چیک اپ کرنے لگے۔ ڈاکٹر کہنے لگے کہ اس کی کنڈیشن بہت زیادہ سیریس ہے، ان کو بہت زیادہ انفیکشن ہوا ہے، وہ ان کے اندر بہت زیادہ انفیکشنز ہیں۔ فی الحال ہم کچھ بھی نہیں کہہ سکتے۔ وہ بہت زیادہ بیمار ہیں اور وہ پریشان ہو گیا تھا کیونکہ ڈاکٹرز نے اسے صاف لفظوں میں بتا دیا تھا کہ اس کے ساتھ بہت زیادہ ظلم ہوتے رہے ہیں۔ رات کے وقت وحاج کمرے میں آیا تو وہ سامنے ہی سو رہی تھی۔ وحاج نے آہستگی سے کمرے کا دروازہ بند کیا۔ سارے دن کی مصروفیات کے بعد وہ کمرے میں آیا تھا۔ ایک ایک قدم چلتا ہوا اس کے پاس آیا۔ نیسا کی وجہ سے وہ بہت زیادہ پریشان تھا کہ منہا کے پاس بیٹھا منہا کے ہاتھ کو اپنے ہاتھ کی گرفت میں لیا تھا۔ نیسا کی حالت دیکھنے کے بعد وہ اللہ کا شکر ادا کر رہا تھا کہ منہا کے ساتھ وہ ظلم نہیں ہوا۔ منہا تو بچی تھی، اگر منہا کے ساتھ کچھ ہوتا تو وہ تو مر جاتی۔ میری بات سنو۔ اس نے نرمی سے منہا کا نام پکارا اور دھیرے دھیرے اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرنے لگا مگر منہا اٹھ ہی نہیں رہی تھی۔ اس کے چہرے پہ نیند میں بھی بہت زیادہ خوف کے آثار نمایاں تھے۔ اس نے جھک کر آہستگی سے منہا کے سر کو اپنی گود میں رکھ لیا، دھیرے دھیرے اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرنے لگا تھا، آہستگی سے اس کے گال کو سہلایا۔ اس نے تو سوچا بھی نہیں تھا کہ وہ دوبارہ
اسے منہا مل جائے گی۔ اس نے تو ہمیشہ کے لیے شاید منہا کو کھو دیا تھا، لیکن آج اسے اپنی دسترس میں اپنے اتنا قریب دیکھ کر وہ پاگل ہو رہا تھا۔ مگر ایک وہم اسے ابھی بھی لاحق تھا کہ آج جو کچھ نیسا کے ساتھ ہوا ہے، اگر وہ منہا کے ساتھ ہوا ہوتا تو وہ کیسے ہو سکتا تھا۔ آنکھیں کھولو نا، وہ منہا کے اوپر جھکتا ہوا نرمی سے اس کی کال کو سہلاتے ہوئے اسے اٹھانے کی کوشش کر رہا تھا۔ کافی وقت بعد منہا نے آنکھیں کھولیں۔ جیسے اس نے سامنے شخص کو دیکھا تو وہ ایک دم سے روتے ہوئے وہاج کے سینے سے لگ گئی تھی۔ وہاج، مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ اس نے شدت سے وہاج کی قمیص کو اپنے ہاتھوں میں دبوچ لیا۔ ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں، میں تمہارے ساتھ ہوں، ہمیشہ تمہارے پاس رہوں گا، وہ سرگوشیانہ انداز میں بولا۔ تو اس کی باتیں سن کے وہ گھبرا گئی تھی۔ کہنے لگی، مجھے ابھی بھی بہت زیادہ ڈر لگ رہا ہے، مجھے بہت زیادہ ڈر لگ رہا ہے۔ اس کی قمیص کو بہت شدت سے اپنے ہاتھوں میں دبوچ لیا تھا۔ ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، میں تمہارے پاس ہوں نا، محبت سے اسے بول رہا تھا۔ کافی وقت بعد اس نے اپنا آپ اس شخص کے حوالے کر دیا تھا۔ مجھے اپنے قریب رکھیے گا، مجھے دور کریں گے تو مجھے لگتا ہے وہ دوبارہ مجھے یہاں سے لے کے چلے جائیں گے۔ وہ خود سے اس شخص سے قریب جا رہی تھی۔ اسے حیرت ہو رہی تھی کہ منہا کو اچانک سے کیا ہو گیا ہے، وہ کیوں اپنا آپ اس کے سپرد کر رہی ہے۔ آپ وعدہ کریں آپ کبھی مجھے خود سے دور نہیں کریں گے، وہ شدت سے اس کے ہاتھ کو دبوچے بول رہی تھی۔ اس کی حالت دیکھی تھی، وہ خود گھبرائی ہوئی تھی اور بہت زیادہ گھبرائی ہوئی نظر آ رہی تھی۔ نیسا گھر آ گئی تھی۔ وہ فرحان کو یا کسی اور کو اپنے قریب نہیں آنے دے رہی تھی۔ جب سے آئی تھی کمرے میں اسے بند ہی رکھا ہوا تھا۔ کوئی بھی اس کے پاس جانے کی کوشش کرتا تو وہ چیخنے چلانے لگ جاتی تھی۔ کافی دن بعد پولیس آئی تھی اور وہ بچہ بھی ان کے حوالے کر گئی تھی، لیکن نیسا نے نہیں جانتی تھی کہ اس کا باپ کون تھا۔ وہ اس بچے کو قبول بھی نہیں کرنا چاہتی تھی۔ اسے نفرت تھی۔ وہ نفرت بھری نگاہوں سے اس بچے کو دیکھتی رہی۔ نہ جانے کون تھا اور کون بھلا اسے قبول کر سکتا تھا۔ بس فرحان کی ماں نے رحم کھا کے اسے سنبھالا ہوا تھا، اس کا خیال رکھتی تھی۔ وہ بہت زیادہ معصوم تھا، بالکل وہ نیسا کی فوٹو کاپی تھا۔ آدھی رات کا وقت تھا۔ فرحان اس کے کمرے میں داخل ہوا تھا۔ سب نے منع کیا تھا کہ فرحان، وہ مردوں کو دیکھ کے اور زیادہ ڈر جاتی ہے، تم کمرے میں مت جانا۔ وہ اپنے ساتھ کچھ کرسی رہی تھی اور نہ جانے مگر فرحان کا ضبط جواب دے گیا تھا۔ آہستگی سے آگے فرحان نے کمرے کا دروازہ کھولا، ایک ایک قدم چلتا ہوا اس کے پاس آیا، آہستگی سے اس کے قریب آیا۔ فرحان کا دل گھٹنے لگا تھا۔ اس نے نیسا کی گردن پہ بنے ہوئے نشانات کو دیکھا اور بہشتگی سے ہاتھ بڑھا کے نشانات کو چھوا۔ نیسا کی آنکھ کھل گئی تھی۔ فوراً سے وہ ڈرتے ہوئے پیچھے ہونے لگی۔ نیسا، ڈرو نہیں نیسا، میں تمہارے ساتھ مخلص ہوں نیسا، میں تمہیں کچھ بھی نہیں کہوں گا، میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں، تمہیں سب کچھ بھول گیا، ہم ایک دوسرے سے کتنی محبت کرتے تھے، ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ کتنے برس کون زندگی گزارنی ہے۔ نیسا، مجھ سے دور مت بھاگو، نیسا کے ہاتھ کو اپنے لبوں سے لگاتے ہوئے بولا۔ نیسا نے روتے ہوئے اسے دیکھا تھا۔ فرحان، مجھے ڈر لگ رہا ہے، وہ کانپتی ہوئی آواز میں بولی تھی۔ آج پہلی دفعہ اس کی آواز نکلی تھی۔ فرحان، وہ بچہ، مجھے خوف محسوس ہوتا ہے اس سے، وہ لوگ پھر آ جائیں گے، کوئی بھی نہیں آئے گا، میں تمہیں یہاں سے دور لے کے جانا چاہتا ہوں، کیا تم میرے ساتھ یہاں سے دور چلو گی؟ بتاؤ مجھے،
اس نے نساء کے چہرے کو اپنے ہاتھوں کے پیالے میں بھر لیا اور نساء اسے دیکھنے لگی۔ میں تمہارے قابل نہیں ہوں، میں پاکیزہ نہیں ہوں، پتہ نہیں کتنے مردوں نے میرے وجود کو استعمال کیا ہے۔ پلیز، میں آپ کے قابل نہیں رہی، میں کسی کے قابل بھی نہیں ہوں، پلیز۔ وہ چلانے لگی تھی۔ نہیں، کچھ بھی نہیں ہوتا نساء۔ اس نے نساء کے چہرے کو اپنے ہاتھوں کے پیالے میں بھر کے اپنے لب نصب کیے اور پیشانی پہ رکھے تو وہ ہچکیوں کے ساتھ رونے لگی تھی۔ بالکل رونا نہیں۔ اس نے نساء کے آنسوؤں کو صاف کیا، اس کے ہاتھ کو اپنے لبوں سے لگایا تھا۔ مجھے یہاں سے پھر کہیں دور لے جائیں نا، میں یہاں پہ نہیں رہنا چاہتی، پلیز فرحان، مجھے دور لے کے جائیں۔ گھر کی فضا بالکل خاموش تھی، ایسے لگ رہا تھا جیسے کوئی گہری اداسی پھیلی ہوئی ہو۔ فرحان نے وہاں سے جانے کا سوچ لیا تھا، سب نے منع کیا تھا کہ تم یہاں پہ رہ کہ اس کا علاج کروا سکتے ہو، مگر وہ کہتا تھا کہ اگر وہ یہاں پہ رہ گئی تو وہ اس خوف میں مبتلا رہے گی۔ میں نہیں چاہتا کہ اسے میں یہاں پہ ہی رکھوں، اور وحاج نے بھی یہی فیصلہ کیا تھا کہ وہ کچھ عرصے منہا کو اپنے ساتھ لے کے باہر جانا چاہتا تھا تاکہ وہ بھی تھوڑا بدل جائے، اس کا ذہن بدل جائے۔ اس کا ذہن ابھی چھوٹا تھا، کچا تھا، اس کے ساتھ ایسا کچھ ہوا تو نہیں تھا، لیکن پھر بھی وہ خوفزدہ تھی۔ امریکہ آئے ہوئے 1 مہینہ ہو چکا تھا۔ فرحان اسے لے کے لندن چلا گیا تھا جبکہ وہ اسے لے کے امریکہ آیا تھا۔ ان کا آدھے سے زیادہ بزنس بھی یہاں پہ تھا۔ آدھی رات کا وقت تھا، وہ کھڑکی کے پاس کھڑی ہوئی تھی جب وحاج نے آ کے پیچھے سے اسے اپنے بازوؤں کے حصار میں لیا تھا۔ اس نے مڑ کے وحاج کی طرف دیکھا۔ وحاج نے اس کے چہرے کو اپنے ہاتھوں کے پیالے میں بھر لیا۔ بہت شکریہ مجھے بچا کے لانے کے لیے۔ آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ اس دن آپ نہیں آتے تو میں وہاں پہ ہی گر کے مر جاتی۔ وحاج، اس نے نرمی سے کہا تھا۔ وحاج نے اس کے چہرے کو اپنے ہاتھوں کے پیالے میں بھر لیا۔ وہ لوگ پکڑے گئے تھے، ان کو بہت بری سزا ملی ہے، تم سوچ بھی نہیں سکتی ان کو کتنی عبرتناک سزا ملی ہے، لیکن اب میں کبھی تمہیں کھونا نہیں چاہتا منہا، میں تم سے بہت زیادہ محبت کرتا ہوں۔ اس نے محبت سے منہا کے چہرے کو اپنے ہاتھوں کے پیالے میں بھر لیا اور منہا انجانے کتنی دیر تک اس کی طرف دیکھتی رہی اور اگلے ہی لمحے اپنا سر اس کے سینے میں ٹکا گئی تھی۔